أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری یہ سیریز ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن ہدایت سے شروع ہوئی تھی، اور پھر ہم نے رب ہمارا پر گفتگو کی، پھر اسلام اور سیکولرزم پر گفتگو کی، پھر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچانا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انسان کی حقیقت کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید ایمان کی دعوت کیسے دیتا ہے، اور پھر یہ معلوم کیا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں کہ جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کے حوالے سے تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، ان کو جانا، اور پھر سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے اسلامی معاشرے کی اقدار کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ کون سی اقدار ہیں کہ جو ایک مسلم اور اسلامی معاشرے میں پروموٹ کی جاتی ہیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں کہ جو اس معاشرے میں سے نکالی جاتی ہیں، ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے سورۃ تحریم کے حوالے سے آئلی زندگی کا مطالعہ کیا، اور پھر توبہ کے بارے میں جانا کہ توبہ کیا چیز ہے اور ہمارے دین میں اس کا مقام کیا ہے۔ پھر سورۃ حجرات کے حوالے سے اسلامی ریاست کے خط و خال اور اسلامی ریاست میں کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے کے ہیں، یہ جانا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع سے یہ جانا کہ وہ جہاد جس کا سورۃ حجرات میں ذکر آیا تھا، حقیقی ایمان کی تعریف میں، کہ جب فرمایا گیا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے باوجود اس کے کہ تمہارے شعور میں ایمان ہے، تمہارے تحت شعور میں، دل میں نہیں اترا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر مومن کون ہے؟ تو آیت نمبر 15 میں پھر جواب دیا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے کہ پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہوں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اولئک ھم الصادقون، یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جہاد ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لیکن جہاد کس لیے؟ کیا کسی دیوار میں سر مارنا ہے؟ زمین کھودنی ہے؟ کیوں کرنا ہے جہاد؟ کس کام کے لیے محنت کرنی ہے؟ کس کام کے لیے جدوجہد کرنی ہے؟ کس کام کے لیے اپنی جان اور مال کھپانا ہے؟ اس کا جواب پھر ہم نے ڈھونڈا سورہ حج کے آخری رکوع کے اندر، کہ جس میں
فرمایا گیا کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو اور بھلے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رکوع اور سجدہ ارکان نماز ہیں اور نماز رکن دین ہے، تو اس سے تو مراد ہوا دین کے ارکان کو قائم کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یعنی پوری زندگی میں وہ جو ہم نے رب ہمارا میں پڑھا تھا کہ جو بندگی کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ سے مانگنا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا، غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگنا اور اسی سے پناہ طلب کرنا، پروٹیکشن طلب کرنا، اس کا اہتمام یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ اس سے مراد ہے انسان کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی انسان کے دو تعلق ہیں، ایک تعلق اس کا اپنے رب سے ہے اور دوسرا تعلق اس کا بنی نوع انسان سے ہے۔ تو بنی نوع انسان کی بھلائی کے کام کرنا، یہ کیا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ پھر اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، صرف راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی انسانیت کی بھلائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اسمائل پاس کرنا اس کو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی انسانی ہمدردی کا کام ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن درجے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ذرا نسبتاً سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے تاکہ وہ ضائع نہ کریں، اس لیے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی، پیسے ضائع کر دیتے۔ پھر غرباء و مساکین وہ تقاضا کرتے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے، تو ان کی وہ ضرورت پوری کر دینی چاہیے، ان کو پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو کمرہ کوئی بنا کر دے دیں، ان کا مکان بس سیدھا ہو گیا ہے تو اس کی ذرا رینوویشن کروا دیں، اثر نو تعمیر کروا دیں، ان کی اور کوئی ارجنٹ ضرورت ہے تو وہ پوری کر دیں۔ لیکن ذرا ہم میں سے ذرا زیادہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو ریڑھی لگا کے دے دیں کہ اپنا کاروبار کرے، اور اس سے بھی زیادہ بھارا ایسے لوگ میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے غریب بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے خود خرچ کر کے، یہ بھی کام ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈاکٹر تو بنا دیا تاکہ وہ گلیوں میں جیبیں نہ کاٹے، لیکن اگر وہ انسان نہیں بنایا، اس کے اخلاق کو درست نہیں کیا، تو وہ اپنے کلینک میں بیٹھ کے جیبیں کاٹے گا لوگوں کی۔ یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں سورہ حج کے آخری رکوع کے درس میں۔ اب آج ایک اور میں سروے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی دعوت اللہ پر، کہ لوگوں کو انسان بنانے کے لیے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، آخرت سے خبردار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کو پروموٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کرنے کے کام ہے، لیکن موسٹلی اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اس کے اعتبار سے اگر ہم پیغمبروں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو بڑی دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، وہ کیا تعلیمات لے کر آئے تھے اس کا کوئی ہمیں کلو نہیں ملتا۔ پہلے پیغمبر
جن کی تعلیمات کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ساری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو طوفان نوح کے بعد صرف وہی لوگ بچے تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ان کے اپنا خاندان تھا یا چند ایمان والے تھے، ان کے خاندان میں سے بھی ایک بیوی اور ان کا ایک بیٹا وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے۔ اب باقی نوع انسانی جب وہ انہی کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا قرآن مجید میں کئی بار تذکرہ ہے، سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، پھر سورۃ الشعراء میں، اور پھر پوری ایک سورۃ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو اگلے پیغمبر ہے جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ہے جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ ان کا اگر ہم جائزہ لیں ان تینوں کی تعلیمات کا قرآن مجید میں تو اس کا خلاصہ یوں نکال سکتے ہیں، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لکم رسول امین، جبکہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک با اعتماد ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ جو میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، جو میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، جو میں تمہیں سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس پر تم سے مانگتا کچھ نہیں۔ ہوتا ہے نا کسی جگہ پر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی دین کی بات سناتا ہے کسی بس میں ٹرین میں سوار ہو کے، اور اس کے بعد پھر وہ پیسے مانگ لیتا ہے یا اپنی کوئی پروڈکٹ بیچتا ہے، تو اس کا ساری بات بے اثر ہو جاتی ہے کہ وہ سارا اہتمام اس نے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اصل مقصد جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ بیچنا تھا یا پیسے مانگنا تھا۔ تو پیغمبر وعدے کرتا ہے کہ میں نے تم سے مانگتا کچھ نہیں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد زمانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور چوتھے پیغمبر جن کا بار بار ذکر ہے یہ سب وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی قومیں تباہ کی گئیں، جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ چوتھے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کزن ہیں یا بھتیجے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ہم جنس پرستی، سوڈومی، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی لینا، جنسی دلچسپی لینا، سیکسول دلچسپی لینا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے وہ بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، حضرت ہود نے کہی تھی، حضرت صالح نے کہی تھی، وہ بات کہی سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ یہ کیا حرکت کرتے ہو تم، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رغبت رکھتے ہو، انسانوں والی حرکت کرو، کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر تشریف لائے ہیں جن کا بار بار ذکر ہے، جن کی قوم بھی تباہ کی گئی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے۔ مدین ایک شہر تھا جو اس وقت کے دو بڑے جو تجارتی راستے تھے ان کے اوپر واقع تھا، جہاں شرقن غربن اور شمالن جنوبن جو راستے تھے ان کے سنگم کے اوپر، ان کے جنکشن کے اوپر وہ شہر واقع تھا، اور چاروں اطراف سے لوگ مال لینے کے لیے آتے تھے۔ یہ ایک سنگم بنا ہوا تھا، ایک ہب بنا ہوا تھا، چاروں طرف کے کاروباریوں کو آسانی تھی، بجائے چار مختلف سمتوں میں سفر کرنے کے وہ مدین آتے تھے اور وہاں پر چاروں طرف سے آیا ہوا مال جو تھا وہ انہیں مل جاتا تھا۔ مدین کے لوگوں نے وہ ہب بنا کر وہاں ایک مارکیٹ بنائی تھی، اور وہ چاروں طرف سے آیا ہوا مال اپنی دکانوں پر رکھ دیتے تھے
اور خود بیچتے تھے. اب چونکہ ایک منوپلی حاصل ہو گئی تھی انہیں, لہذا ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا, اور ڈاکے ڈالتے تھے, اس سے منع کیا. ان 5 پیغمبروں کی قوموں نے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے, پیغمبروں کی مالا لہذا قومیں ہلاک کر دی گئیں. قوم نوح ہلاک ہوئی, قوم عاد ہلاک ہوئی, قوم سمود ہلاک ہوئی, پھر قوم لوط ہلاک ہوئی, قوم شعیب تباہی سے دو چار ہوئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں. ایک تو وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے, لیکن اول انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا. فرمایا اذهب الى فرعون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جا, انہ طغی, وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. مسئلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اور سورہ یوسف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے, اور یہ سارا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر منتقل ہو گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام یہ اس وقت کے بادشاہ کے محسن تھے کہ انہوں نے وہ طویل جو قحط پڑا تھا وہاں پر, اس کو مینج کر کے دکھایا, راشننگ کا نظام متعارف کروا کر. لہذا وہ اس کے محسن تھے, اور بادشاہ نے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے, جہاں مرضی آباد ہو جاؤ, لے اپنے سب گھر والوں کو. تو یہ بڑے ماہر تھے زراعت کے, تو یہ آ گئے اور انہوں نے مصر کا جو بڑا فرٹائل ایریا تھا, زرخیز علاقہ تھا, اس پر قبضہ جما لیا اور کرنا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہوا کہ یورپین جو ممالک ہیں جنہوں نے مشرقی ممالک پر نوآبادی نظام قائم کیا, کولونیل رول کیا, اور پھر وہاں سے یہ ورکرز لے کے گئے اپنے اپنے ملکوں میں, انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے برطانیہ میں سب لوگ گئے, انہوں نے ان کی معیشت کا پہیہ چلایا. اب کیا ہے, اب وہاں پر ایک ایشو ہے کہ نکالو امیگرینٹس کو, یہ ہم پر بوجھ ہیں. یہی ہوا وہاں بھی کہ جب بادشاہت تبدیل ہوئی, فرائنہ کا خاندان آ گیا حکومت میں, تو انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے بیگار لینا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا. یہ سورہ قصص میں آپ تو مضمون پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں رہائی دلائے. یہ کام کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے ساتھ اور اسے صاف صاف کہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو, لیکن اس نے نہیں بھیجا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جدوجہد انہیں کرنی پڑی, یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے آرگنائز کیا اور آزادی کی تحریک ان کے اندر چلائی, اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ. تو راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے, اور پیچھے سے مخبری ہو گئی فرعون اور آل فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ جا رہے ہیں نکل کر. تو فرعون نے پیچھا کیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنے پورے خاندان کے ساتھ. آگے سمندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی 2 دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. ایک پانی کی دیوار ادھر اور ایک پانی کی دیوار ادھر, اس کے درمیان خشک راستہ بن گیا, اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر کر سمندر پار کر گئے. پیچھے فرعون اس کا لشکر بھی آیا, انہوں نے پیچھا کرتے ہوئے اپنی فوجیں جو ہیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ سمندر کے اندر جو خشک راستہ بنا ہوا اس پر ڈال دیا. جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے باہر نکل گئے تو اب فرعون اور آل فرعون سب کے سب سمندر کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ چلنے کا حکم دے دیا اور وہیں سارے ڈوب گئے. اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا پچھلے پیغمبروں کے مقابلے میں وہ مکمل ہوا, لیکن معجزانہ طور پر. حضرت نوح علیہ السلام گنتی کے چند مسلمان, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سب کا یہی معاملہ ہے. یہاں بھی کیا ہوا, فرعون اور آل فرعون نے ماں سوائے ایک آدھ آدمی کے کہ فرعون کی بیوی
سیدہ آسیہ سلام علیہا ایمان لے آئیں. ایک مومن آل فرعون کا تذکرہ ملتا ہے سورہ مومن کے اندر کہ وہ بھی سردار تھے آل فرعون میں سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، باقی کسی نے نہیں مانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقصد جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ پورا کرا دیا معجزے کے ذریعے سے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بلایا تو وہ طور پر انہوں نے تورات عطا فرمائی. اب تورات عطا فرمائی تو پھر حکم ہوا کہ تم اپنی ہوم لینڈ کو فتح کرو، جا کے فلسطین کو، اور اس کو فتح کر کے یہاں پر میرے احکام کو جا کر نافذ کرو. یہاں پھر وہی ہوا کہ بنی اسرائیل کی چند افراد کے علاوہ باقی سب نے لڑنے سے انکار کر دیا، لہذا وہ مشن پھر پورا نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور انہوں نے، بائبل میں بھی یہ الفاظ آج تک موجود ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تورات کو ختم کرنے آیا ہوں. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. اور ساتھ ہی انہوں نے خوشخبری دی، سورہ صف میں تذکرہ ہے کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت پل کی تھی حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب ایک دوسرے پہلو سے آپ جائزہ لیجئے کہ جو ابتدا میں میں نے 2 آیات آپ کو سنائی سورہ صف کی. فرمایا آیت نمبر 8 میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اب ایک تو آپ کو میں جو پروفائل دکھایا ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں، وہ صرف عقیدے کی دعوت لے کے آئے. انہوں نے کسی سوشل ایول کو ٹچ نہیں کیا، کسی معاشرتی مسئلے کو حل نہیں کیا. بس تلقین کی ہوگی سب کو کہ بھائی زیادتی نہ کیا کرو، ہر ایک کا حق دیا کرو، لیکن باقاعدہ اس کے لیے کوئی تحریک نہیں، ان کی بنیادی دعوت کا حصہ وہ نہیں. لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے پھر وہ بنیادی دعوت کے ساتھ ساتھ وہ جو سوشل ایشوز ہیں وہ بھی ایڈریس ہونے شروع ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے سوشل پرورشن کو ایڈریس کیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اکنامک ایکسپلائٹیشن کو ایڈریس کیا، معاشی استحصال کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پولیٹیکل ریپریشن کو، جو سیاسی جبر تھا، اس کو اپنی دعوت کا موضوع بنایا، اور فرعون سے کہا صاف صاف کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان پر تشدد نہ کرو، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو، وغیرہ وغیرہ. اب اس کو اور پہلو سے آپ جائزہ لیں کہ تاریخ انسانی میں 1200 سال ایسے ہیں کہ جن میں انسانی ذہن نے بہت کام کیا ہے. یہ کون سے ہیں 1200 سال؟ 600 سال قبل مسیح علیہ السلام اور 600 بعد مسیح، یعنی 600 قبل مسیح سے 600 عیسوی تک کہ جو 1200 سال ہیں، یہ انسانی ذہن کی بلوغت کا دور ہے. جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں. ارسطو اسی دور کا ہے، افلاطون اسی دور کا ہے، کنفوشیس اسی دور کا ہے، حکیم مصدق یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس نے جو نظریات بھی پیش کیے تھے وہ کارل مارکس کے نظریات سے مشابہ تھے. یعنی کمیونزم کی طرح کا نظام اس نے پیش کیا تھا. یونان کا تھا، اس کو یونان سے ملک بدر کر دیا گیا، پھر بھی ایران میں آ گیا، اور پھر ایران میں اس کو سزائے موت ہوئی. تو یہ اس لیے علامہ اقبال کے اشعار میں خاص طور پر ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کمیونزم کو مزدقی منطق کہتے ہیں. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدقی منطق سے نہیں ہوتے رفو. تو مزدقی منطق جو ہے وہ کارل مارکس کا فلسفہ بھی وہی حکیم مصدق کی طرح کا ہے. تو سارے کنفوشیس اسی میں، تمام بڑے بڑے فلسفے اسی میں ہیں. تو انسانی ذہن جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے 1200 سالوں میں سوچ لیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب کی ہے؟ وہ 571 عیسوی کی ہے، اور آپ پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف آئیے کہ نوع انسانی کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا، آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ، ایک خاندان بن گیا، ان کے ہاں اولاد ہوئی، پھر ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، کئی خاندان وجود میں آ گئے، اور پھر خاندانوں سے قبائل وجود میں آئے، پھر قبائل سے قومیں وجود میں آئیں، پھر قوموں سے نسلیں وجود میں آئیں۔ دوسری طرف نظام، یعنی پہلے انسان جو ہے، ایک شخص اپنے غار میں اپنے جنگل میں رہتا تھا، وہ بادشاہ تھا اسی کا، لیکن جوں ایک سے زیادہ افراد جو ہیں وہ آنے شروع ہوئے تو پھر مل جل کر رہنے کی ضرورت پیش آئی، پھر نظام وجود میں آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا۔ مکے میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا اس کا حلیف، کوئی چوتھا آدمی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مدینہ منورہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، اس وقت 2 قبیلے تو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کرنے والے، آپ کو دعوت دینے والے ہجرت کی، اوس اور خزرج، یہ سنز آف دا سوائل ہیں مدینہ منورہ کے، اس کے اصل باسی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یہودی قبائل بھی آباد تھے مدینے اور اس کے گرد و نواح میں، جن میں خاص طور پر 3 قبیلے جو تھے وہ بڑے اہم قبیلے تھے، بنو نذیر زواد کے ساتھ، بنو قینقاع اور بنو قریظہ زوئے کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان تمام قبائل کے جو بڑے لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کے حال احوال دریافت کیے، اور ان سے کہا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ اس لیے کہ اوس اور خزرج بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور پھر وہ قبائل بھی ان کے کوئی کسی کا حلیف تھا، کوئی کسی کا حلیف تھا، تو اب آپس میں لڑتے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہمارا حق نہیں دیا جاتا تو اپنا حق لینے کے لیے ہمیں لڑنا پڑتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی پرابلمز کا ملٹری سولوشن ڈھونڈنے کی بجائے، لڑ کر مسئلہ حل کرنے کی بجائے، تم ٹیبل پر بیٹھ کر گفت و شنید سے مسائل حل کیا کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے میں سے کوئی ایسا شخص مقرر کر لو کہ جس پر سب اعتماد کرتے ہوں، اور پھر اس کی بات مان لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی حیثیت حاصل ہو گئی، آئینی سربراہ، جیسے برطانیہ میں کوئین ہے، پاکستان میں پاکستان کا صدر ہے، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، اور ہر صوبہ جوں وقت گزر رہا ہے، پروونشل اٹانومی کی باتیں ہوتے ہوتے اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے تقریباً انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے جو اس کو کر رہا ہے۔ تو صدر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مان لیا گیا، اور میثاق مدینہ وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا مدینے کی شہری ریاست کا، کہ جس میں ہر قبیلہ انٹرنلی، اندرونی طور پر اٹانومس ہے، آزاد ہے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، لیکن قبائل کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے بارے میں یہ بات طے ہوئی کہ ان کو لڑ کر حل کرنے کے بجائے ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر گفت و شنید سے حل کیا جائے گا، اور اگر گفت و شنید سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو گویا سٹی سیاست ریاست وجود میں آ گئی۔ آج آپ جائزہ لیں، یعنی ذہنی اعتبار سے بھی انسان جو کچھ غلطیاں کھا سکتا تھا، ٹھوکریں کھا سکتا تھا، وہ کھا لی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الہدیٰ عطا کر دیا جائے گا، فائنل گائیڈنس۔ جو غلطیاں ہوئیں، انسان نے جو غلط باتیں سوچی، ان سب کی تصحیح کر کے قرآن مجید کی ہدایت دے دی گئی، اور انسانی جو تمدن ہے، اجتماعیت ہے، وہ بھی ترقی کرتے 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 اسٹیٹ کے لیول پر پہنچ گئی۔ اور آج بھی پولیٹیکل سیٹ اپ میں سب سے اونچا سیٹ اپ کیا ہے؟ اسٹیٹ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ہر اسٹیٹ انٹرنلی اٹانومس ہے،
لیکن ان کے اوپر ایک کانفیڈریشن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فیڈریشن. اسی طرح مدینہ منورہ میں ہر قبیلہ انٹرنلی اٹانومس تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کے تحت وہ مل کر رہتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی آپ کی زندگی میں انسان ذہنی اعتبار سے بھی بالغ ہو گیا اور اجتماعیت کے اعتبار سے بھی جو ہائیسٹ لیول تھا انسان نے اچیو کر لیا. اس کے بعد سائنسی ترقی ہوئی ہے، ایجادات ہوئی ہیں، لیکن سوشلی انسان نے اس کے بعد انچ برابر سینٹی میٹر برابر بھی ترقی نہیں کی. لہذا یہ وہ وقت تھا موسٹ سوٹیبل کہ اب آخری ہدایت بھی دے دی جائے، وہ قرآن مجید کی شکل میں دے دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی سنت کے ایڈیشن کے ساتھ وہ دین حق بھی عطا کر دیا گیا، وہ نظام زندگی بھی عطا کر دیا گیا جو انسان کے جملہ مسائل کا حل ہے. ایک بیلنسڈ نظام، عدل پر مبنی نظام. مسائل کیا ہیں؟ نوٹ کیجئے گا، قرآن مجید گواہ ہے کہ جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں وہ پیدا ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہومو سیکسولیٹی کا پرابلم تو حضرت لوط علیہ السلام سے شروع ہو گیا. اب مرد اور عورت کے درمیان یہ مسائل کھڑے ہو گئے. آپ کو ملتا ہے حدیث کے اندر کہ مہاجرین کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارا خواتین پر بڑا ہولڈ تھا، لیکن مدینے کے لوگوں میں عورت جو ہے یہ ایک قسم کی حکمران تھی، فائق تھی، غالب تھی، لہذا اب مدینے میں آ کر ہماری عورتیں بھی ذرا شیر ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مساوات مرد و زن کا ایشو کھڑا ہو چکا. اور پھر سود کا نظام مدینہ منورہ میں بالفعل یہودی مہاجن جو تھے وہ سود پر قرض لین دین جو ہے وہ سارے کرتے تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے سود پر، یہ بھی موجود تھا. پھر ناپ تول میں کمی، یہ بھی بالفعل ہوتی تھی. پھر کاروبار کے فاول طریقے وہ بھی موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کی آیات منع کر رہی ہیں کہ یہ کاروبار کا طریقہ غلط ہے، یہ نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو. آپ فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو یہ مت بیچو. اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ باہر کے آدمی کا مال نہ بیچو. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ وہ فائنل گائیڈنس جو ہے وہ دے دی گئی اور فائنل نظام دے دیا گیا پولیٹیکل سسٹم. تو فرمایا یہ چاہتے ہیں، یعنی آیت نمبر 8 میں فرمایا یہ چاہتے ہیں، بنی اسرائیل چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. وہ جو مولانا ظفر علی خان نے نقشہ کھینچا نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے نظام کو مکمل کروں گا. تو روشنی بھی یعنی اول روز سے اس روشنی کو بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نور بھی مکمل کیا اور قرآن مجید نازل فرمایا نو انسانی کی ہدایت کے لیے، اور ایک عادلانہ نظام بھی عطا فرما دیا جس میں ہر اعتبار سے عدل ہے. مرد اور عورت کی برابری نہیں، عدل. سرمایہ اور محنت میں برابری نہیں، عدل. اسٹیٹ، ریاست اور افراد میں برابری نہیں، عدل. وہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت سمجھنی بہت ضروری ہے. اگر یہ محترم ڈاکٹر سارا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فہم حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اس آیت کو نہیں سمجھیں گے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو ہے اس آیت کے گرد گھومتا ہے. اور سیرت النبی کو آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو مغربی مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، کچھ جان بوجھ کر اور شاید کچھ غلط فہمی میں بھی یہ بات کہتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، ایک نبی کی حیثیت سے معاذ اللہ، لیکن ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. کوئی یوں کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ
آپ کی سیرت پر 2 کتابیں لکھتا ہے، منٹگومری واٹ 2 کتابیں لکھتے ہیں، محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنٹراسٹ دکھاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو محمد نہ خود نہ اپنے ساتھیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں اپنے دفاع میں بھی، لیکن وہی محمد مدینے میں آئے ہیں تو وہ ایک پولیٹیشین لگ رہے، آپ تلوار ہاتھ میں لے کے آ گئے، آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جنگ کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ آپ سیاست کے سارے داؤ پیچ جانتے ہیں، آپ نے کس طرح مختلف قبائل کو ٹھکانے لگایا، کس طرح قریش کو آپ نے کارنر کیا اور مکہ مکرمہ آپ نے فتح کر لیا۔ تو یہ جو چینج آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا، اور مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ اسٹریٹجک تھا، وہ حکمت عملی تھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں بار بار یہ نعرے لگانے شروع کر دیتے کہ اللہ کی بڑائی قائم کی جائے گی، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے گا، تو ان کو وہیں پر جو ہے وہ کچل دیا جاتا معاذ اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تھی کہ آپ دعوت دیتے رہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہر وہ شخص کہ جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو آپ اس کو خبردار کرتے چلے جائیں، اس کو نصیحت کرتے چلے جائیں۔ لیکن جو ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک الٹرنیٹ بیس عطا کیا، ایک متبادل جگہ عطا فرمائی جہاں سے بیٹھ کر آپ اپنی جد و جہد کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں، تو آپ نے وہ نیا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق اختیار فرمایا۔ تو یہ سب کچھ جو تھا یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی بات تو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر یہ سب کچھ ہوا۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کرام نے کام کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ احزاب میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کام سارے انبیاء کرام نے کیا۔ تبلیغ سب نے کی، دعوت سب نے دی، گواہی سب نے دی، خبردار سب نے کیا، جنت کی خوشخبری سب نے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام مشترک ہیں اس پر کہ آپ سب کے سارے پیغمبروں کے ذمہ دعوت بھی تھی، تبلیغ بھی تھی، تبشیر خوشخبری دینا بھی تھا، خبردار کرنا بھی تھا، اور سب نے کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تو انہیں لڑ کر فلسطین کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول روز سے ہی جو مشن سونپا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اس لیے کہ سورہ مدثر اس کی ابتدائی آیات غالباً دوسری وہی ہیں سورۃ علق کی ابتدائی آیات کے بعد، یا تیسری وہی ہیں، جس میں واضح کہہ دیا گیا تھا، فرما دیا گیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، بیٹھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، وربک فکبر، سوری کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ پھر سورہ شورا مکی صورت ہے، تقریباً
690 جو ہے اس کا زمانہ ہے، زمانہ نزول ہے، اس میں کہہ دیا گیا تھا قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اے نبی اعلان کرو کہ میں تو یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ ایک ہے وہ بات جو سورہ حدید میں آئی کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر، بینات معجزات دے کر، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی اتاری اور ایک میزان عدل بھی اتاری۔ ایک میزان تو وہ ہے نا جس پہ گندم تولی جاتی ہے، جس پر چاول تولے جاتے ہیں، جس پر اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تولی جاتی ہیں۔ ایک میزان وہ ہے جو اوپر سے آئی ہے اور اس میں لوگوں کے حقوق تولے جاتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ سب پیغمبروں میں تلقین کی ہوگی بزیادتی نہ کیا کرو، دوسروں کے حقوق غصب نہ کیا کرو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تلقین کی بلکہ وہ نظام عدل قائم کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے نا کہ ایک دریا ہے جو شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں اسی میں تیرتے ہوئے جنوب کی طرف جا رہے ہیں، اسی میں اپنا سامان ڈال رہے ہیں، جنوب کی طرف جا رہے ہیں، اسی میں کشتیاں ڈال رہے ہیں، جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے تو کہتا ہو اللہ کے بندو کدھر جا رہے ہو تم؟ تمہاری منزل تو وہ ادھر ہے شمال میں۔ تو اکثر لوگ تو کہیں ہے دماغ خراب ہے اس کا، سارا جان ادھر جا رہا ہے، کہتے ہیں ادھر چلو۔ لیکن کچھ ذہین سمجھدار لوگ ہوں گے کہ جن کی بات سمجھ میں آئے گی کہ یس یہ شخص تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہماری منزل تو ادھر ہے۔ لیکن پھر اس کی بھی تقسیم ہوگی، کچھ لوگ پہچانیں گے تو صحیح کہ یہ راستہ صحیح بتا رہا ہے، لیکن سمجھیں گے کہ بھئی ہمارے اندر تو دریا کی جو فلو ہے اس کا جو بہاؤ ہے اس کے خلاف چلنا ممکن نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے یہ تو سب جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن کچھ ہوں گے جو سمجھیں گے کہ اگرچہ یہ راستہ مشکل ہے، اگرچہ محنت طلب ہے، اگرچہ اس میں بڑا ہمیں زور لگانا پڑے گا، لیکن ہم راستہ یہی اختیار کریں گے اور شمال ہی کی طرف جائیں گے، جنوب کی طرف نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نہ صرف یہ بتایا بلکہ آپ کو جو نفری میسر ہوئی، جو لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا آؤ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ذرا زور لگائیں اور دریا کا رخ بدل دیں تاکہ اس کا پانی ہی جنوب کی بجائے شمال کی طرف بہنا شروع ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لو۔ یہی ہوا نا، یعنی فتح مکہ کے بعد دھڑا دھڑ قبائل پہ قبائل آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ یہ کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، گائیڈنس، ہدایت یعنی مکمل ہدایت، اور دین حق سچا دین دے کر، اللہ کا دین دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ جب نظام باطل ہوتا ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ پر عرب میں مشرکانہ نظام غالب تھا تو شرک پر عمل کرنا آسان تھا، لیکن شرک سے بچ کر چلنا اور توحید پر عمل پیرا ہونا مشکل تھا۔
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑ دیے اور شرک کرنا مشکل بنا دیا اور توحید پر عمل کرنا آسان بنا دیا، تو پھر لوگوں کے لیے دین اسلام پر عمل کرنا، توحید پر کاربند ہونا، آخرت کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ وہ کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو جب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو بھائی ہمارا دشمن جو ہے، کوئی اورینٹلسٹ جو ہے، وہ تحریر کرتا ہے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان تحریروں کو پڑھتے ہیں یا ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ بھی کنونس ہو جاتے ہیں، ہاں واقعی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے اور وہ تھے۔ حالانکہ دنیا میں جتنے بھی نظام آئے ہیں، جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، ان کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک اسٹریٹجی تھی، جس کے تحت آپ نے کیا ہے۔ بہرحال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم سورہ صف کا مطالعہ کریں گے پورا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی عرض کیا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیا مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، سورہ توبہ میں، پھر سورہ فتح میں، اور پھر سورہ صف میں مرکزی آیت کی حیثیت سے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا عمود ہے، پورا قرآن مجید اس کے گرد گھومتا ہے۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے۔ اور محترم ڈاکٹر سہارم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سمجھ میں نہ آئے، ورنہ سیرت النبی میں وہی دھوکہ ہوگا اور وہی کنفیوژن ہوگا کہ یہ ٹرانسفارمیشن کیسی ہوئی، مکی زندگی اور ہے، مدنی زندگی اور ہے، اور وہ جو ہمارے دشمن پھیلانا چاہتے ہیں کہ شاید مکے میں رہنے والے پیغمبر محمد کوئی اور تھے، مدینے والے کچھ اور تھے، 100 قسم کی کنفیوژن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو ان کا مشہور خطبہ الہ آباد ہے، 1930 میں جو انہوں نے دیا تھا، مسلم لیگ کے صدر تھے اور مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، اور انہوں نے اس میں وہ خطبہ دیا تھا، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، ان کے خیال کے مطابق یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، یہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے، یہ انڈیا کا شمال مغرب ہے، نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں ایک مسلمان ریاست وجود میں آئے، اور اس ریاست میں ہمیں موقع ملے کہ اسلام کے روشن چہرے پر دور ملوکیت میں جو سیاہ داغ پڑ گئے تھے، دھبے پڑ گئے تھے، ہم ان دھبوں کو صاف کر کے، ان داغوں کو دھو کر اسلام کا اصل روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکے۔ وہ جو عرض کیا نا، اتمام حجت، کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں، قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے سکیں کہ میں نے اپنا دین، تیرا دین اے اللہ پہنچا دیا تھا ان کو، اور تم اے مسلمانوں پوری نوع انسانی کے خلاف اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو سکو قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے تیرا دین پورا جو تھا انہیں پہنچا دیا تھا۔ وہ تبھی قائم ہوگی کہ ہم زبان سے قرآن مجید پڑھ کو سنا رہے ہوں، قرآن مجید ایکسپلین کر رہے ہوں، قرآن مجید کی دعوت عام کر رہے ہوں، اور دوسری طرف پولیٹیکلی ہم یہاں پر ایک سسٹم جو ہے وہ دنیا کو اسٹیبلش کر کے دکھائیں کہ دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے اس میں عدل، یہ ہے اس میں یہ چیز، یہ ہے اس میں یہ چیز۔ افغانستان میں طالبان افغانستان نے ایک حکومت وہاں پر قائم کی اور وہاں پر عادلانہ نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ اس کے جو ویسٹ میں جو اس کا پروپیگنڈا اس کو بھول جائیے، ان کے پاس کوئی ٹی وی نہیں تھا، ان کا کوئی ریڈیو نہیں تھا، تو انہوں نے جو چاہا خبریں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلائیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ حقیقت کیا تھی؟ وہاں پر عدل قائم ہوا، وہاں لوگوں کے مسائل حل ہوئے، جو بھی لوگوں کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے والے تھے، ان کی جائیدادیں جو ہیں واگزار کر کے مالکوں کے حوالے کی گئی، اور جو زیادتی کرنے والے تھے ان کو سزائیں دی گئیں۔ یہ سب کچھ ہوا، پوست کی کاشت ختم ہوئی۔ طالبان کے دور میں ملا عمر کے ایک حکم پر
وہ پوسٹ کی کاج جو ہے وہ روک دی گئی، کوئی نہیں آئی دنیا میں ہیروئن، اب پھر دوبارہ ہو رہی ہے. یہ سب کیا تھا؟ یہ اسلام کا وہ نظام تھا. اور ویسٹ اسی سے ڈرا کہ کہیں دنیا کے سامنے یہ بات نہ آ جائے کہ اسلام جو ہے یہ اصل دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ عادلانہ نظام ہے، اور پوری دنیا فوج در فوج کہیں اللہ کے دین میں داخل نہ ہو جائے اور دنیا ساری جو ہے مسلمان نہ ہو جائے. ہونا تو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں، حضرت مہدی کی تشریف آوری ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. لیکن بہرحال دشمن نے اپنا سا زور جو ہے وہ لگایا ہے، اس نظام کو اٹھا کے پھینکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بے یار و مددگار اور نہتے مسلمانوں کو پورے نیٹو کے خلاف فتح دی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے فتح، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم امریکہ کو ان کی منتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم امریکہ کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. باقی وہ پرانی عادت جو ہے وہ یوں نہیں تو پھر یوں، سازشیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ کا دین پھر غالب ہوگا، اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیز ثبوت کے ساتھ آئے گی کہ اصل دین یہ ہے، اصل نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادلانہ نظام جو ہے وہ یہ ہے. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سورہ صف کا مطالعہ کریں گے تو پھر یہ بات جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے آئے گی تفصیل کے ساتھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں بھی تورات دی گئی اور انہیں بھی حکم دیا گیا کہ اپنی ہوم لینڈ کو فتح کرو لڑ کر. قوم نے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، آپ کو دین حق عطا ہوا، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر آپ کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی اپنی ہوم لینڈ کو فتح کریں اور وہاں پر یہ عادلانہ نظام قائم کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہوئے. فرق کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، خاتم النبیین، آخر المرسلین. فرق کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ کو مایوس کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو مایوس نہیں کیا. تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں آئے گی جب ہم سورہ صف کا تفصیلی مطالعہ کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.